کتنی زیادہ یہ عورتوں کا قتل ہو رہا ہے. پسند کی شادی کی بھائی آیا بہن کو قتل کر دیا, پسند کی شادی کی باپ آیا اپنی بیٹی کو قتل کر دیا, پسند کی شادی کی پلانے رشتہ دار آ گیا اس کو قتل کر دیا. تو بھائی یہ ساری وہ آزادی جو آپ اپنے گھر کے عورتوں کو دے رہے ہو. بھائی میں ایک لڑکی کا بھی واقعہ ہے, وہ گیم کر رہی ہے, گیم میں وہ لڑکی سندھ کی ہے, پنجاب کی, سندھ کے کسی لڑکے سے اس کو گیم میں محبت ہو گئی, گھر والوں کو چھوڑ دیا, باپ کو, ماں کو, بھائیوں کو, اس کی عزت کو, ان کے وقار کو, ان کے عزت مقام مرتبہ سب چھوڑ دیا, آ کر اس لڑکے سے شادی کر لی, نکاح کر لیا. بھائی کیوں؟ آپ کی ماں موجود ہے, باپ موجود ہے, انہوں نے آپ کا خیال رکھا, آپ کے اوپر خرچ کیا, آپ کو پیدا کیا, ان کی عزت ہے آپ, اور آپ کے اندر آپ نے بس سب کو چھوڑ دیا, ان رشتوں کو چھوڑ دیا, اور آ کر بڑے سوشل میڈیا پر بیٹھ کر اور اپنا حلف نامہ دکھا رہے ہو, نکاح نامہ دکھا رہے ہو کہ یہ میں نے فلانے لڑکے کے ساتھ شادی کی ہے, لہٰذا حکومت مجھے تحفظ دے. بھائی آپ نے شادی تو کی ہے, لیکن کیا آپ کے پیچھے آپ کا باپ نہیں ہے, ماں نہیں ہے, آپ کے بھائی نہیں ہے, آپ کا خاندان نہیں ہے؟ یہ کیا نوست بنایا ہوا ہے رشتوں کو؟ آپ کا باپ ہے, اس سے آپ نے اجازت لینا ہے, اس کو راضی کرنا ہے, ماں کو راضی, بھائیوں کو راضی, آپ کا ایک طریقے سے شادی ہونا ہے. یہ کون سی بے حیائی ہے؟ گیم میں موبائل میں دوستی ہو گئی, سب پر خاک ڈال دو, ماں کی عزت پر, باپ کی عزت پر, خاندان کی عزت پر, سب پر خاک ڈال دو, اور جا کر اپنے یار سے, اپنے آشنا سے شادی کرو. تو بھائی ان کو حوصلہ شکنی چاہیے. لوگ کہتے ہیں مولانا انہوں نے حلال نکاح کیا ہے. بھائی اس حلال نکاح کی پھر نتائج کیا نکلتے ہیں یار؟ کوئی ایک نتیجہ تو مجھے دکھاؤ جو مثبت نکلا ہو. یہ تو عشق کا بھوت ہے جو سر پر سوار ہو جاتا ہے, خوبصورتی کا بھوت سوار ہو جاتا ہے. میں آپ کے لیے جان دوں گا جانو, میں آپ کے لیے سب کچھ داؤ پر لگاؤں گا. اسی جانو کے ساتھ 6 مہینے کے بعد وہ لڑائیاں ہوتی ہے, وہ مار پیٹ ہوتا ہے کہ 6 مہینے کے بعد اسی جانو کو طلاق دے کر لات مار کر گھر سے نکال دیتا ہے, جا دفع ہو جا. تو بھائی بہنوں کو میرا یہ پیغام ہے, خدا را ایسے لڑکوں کے, ایسے آوارہ لوگوں کے, وہ عزت والا ہے ہی نہیں, ہو ہی نہیں سکتا ہے یار. جو کسی نامحرم لڑکی کے ساتھ ناجائز تعلقات بنائے وہ عزت والا نہیں ہے, بے غیرت ہے, وہ نامرد ہے, اس کے اندر غیرت نہیں ہے, شرم نہیں ہے, حیا نہیں ہے. یہ بوائے فرینڈ گرل فرینڈ والا جو ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ بڑھ گیا ہے, فخر سے بتاتے فلانی سے میرا تعلقات ہے, میں سچ کر رہا ہوں, جواب دے رہی ہے, بات کر رہا ہوں. بھائی اس کو اپریشیٹ نہیں کرو, اس کو تھپکی نہیں دو کہ بیٹا آپ بہت اچھا کر رہے ہو. بھائی جو آپ کا دوست آپ کو بول دے فلانے لڑکی سے میرا تعلقات ہے, ان کو بولو لعنت ہے تمہارے اوپر, تمہارے تعلقات کے اوپر. شرم کر, بے غیرت, بے شرم, بے حیا. شرم آپ کو نہیں آتی ہے؟ آپ کی نظر میں وہ ایک لڑکی ہے, مگر آپ کو پتہ نہیں ہے یار اس کا خاندان موجود ہے, ان کے ماں باپ موجود ہے, بھائی موجود ہے, انہوں نے اس کے لیے قربانیاں دیے, اس کے تعلیم پر, تربیت پر خرچے کیے, اور آپ اس کے عزت کو نیلام کر رہے ہو. تو بھائی جس کے ایسے لڑکوں سے تعلقات ہے, کان کھول کر سن لے میری تمام بہنیں, ایسے مرد بے غیرت ہوتے, خدا کی قسم وہ رشتے نہیں نبھاتے. رشتے نبھانے والے غیرت مند ہوتے, حیادار ہوتے. آپ مجھے دکھاؤ 100 میں سے 5 مثالیں مجھے کوئی اس معاشرے میں نہیں دکھا سکتے جنہوں نے اس طرح بیرا روی میں آ کر باپ کی اجازت کے بغیر, بھائیوں کی اجازت کے بغیر, خاندان کی اجازت کے بغیر جا کر اپنی مرضی سے نکاح کیے, شادی کیے. ان کی شادیاں ہمیشہ کیا ہو گئی ہے؟ ناکام ہو گئی. کیا ہو گئی ہے؟ ناکام ہو گئی. تو بھائی خدا را جوانوں سے کہتا ہوں, ہاتھ جوڑ کر کہتا ہوں, اپنی جوانیوں کو داغدار نہ کرو. اللہ کی قسم یہ گزر جائیں گے, سب کچھ پناہ ہو جائے گا. آپ نے بڑھا ہو جانا ہے, آپ کی آنکھیں کمزور ہو جاؤ گی, آپ کا طاقت ختم ہو جائے گا, آپ کے حسن پر زوال آئے گا. جو آج بڑے بڑے خوبصورت بال ہے یہ نکل جائیں گے, گنجے ہو جاؤ گے. آپ کے ہاتھوں میں جو طاقت ہے یہ ختم ہو جائے گا, سب کچھ پناہ ہو جائے گا. پھر آپ کو افسوس ہوئے گا کہ یہ میں نے اپنی زندگی کس لعنت میں, کس نوست میں نے گزاری ہے. جو جوان اللہ کے قریب ہوتا ہے, جو جوان اللہ کے راستے کو اپناتا ہے, جو جوان قرآن کو سینے سے لگاتا ہے, جو حلال اور حرام کا تمیز کرتا ہے, جو حدود اللہ کے اندر رہتا ہے, خدا کی قسم ان کی جوانیاں بہت زیادہ خوبصورت ہوتی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن جب سورج ایک نیزے پر کھڑا ہوگا, سارے لوگ گرمی کی وجہ سے, سورج کی تپش کی وجہ سے اپنے پسینے میں ڈوبے ہوئے ہوں گے, کسی کو 1 انچ کا سایہ نہیں ملے گا. اللہ کے رسول نے فرمایا جو انبیاء
انبیاء جو شہداء عرش کے سائے میں ہوں گے. اللہ کے رسول نے فرمایا وہ نوجوان جس نے اپنی جوانی کو داغدار ہونے سے بچایا, جس نے گرل فرینڈ بوائے فرینڈ کے نوست سے بچایا, اپنے آنکھوں کا حفاظت کیا, بدکاری سے بچایا, اپنے نفس پر زور ڈال کر خود کو ہر قسم کے گناہوں سے بچایا. اللہ کے رسول نے فرمایا ایسے جوان کو اللہ قیامت کے دن معاشر کے میدان عرش کے سائے میں انبیاء اور شہداء کے ساتھ لا کر کھڑا کر دے گا. اتنا بڑا مقام اور مرتبہ اللہ ان نوجوانوں کو دے گا.